آپ کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے اف یو گیو them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184 186 199 I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے ہم آپ کہتے ہیں نا آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ میں انگریزی میں ایک کہاوت ہے اف یو گیو them an inch they take a mile. I was referring to that. Now 184 186 199 I hear you. اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے ہم 186 184 آئینی عدالت کے پاس ہو. 199 آپ کا ہائی کورٹ کے پاس ہے, ان کا اختیار ہے, اس پہ بحث ہو. ایک آرگیومنٹ ہے, ایک پروپوزل ہے باقاعدہ پیپلز پارٹی کا جو کہ اس پہ کنسنسس نہیں بنا کہ جیسے ہم وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں صوبے میں بھی آئینی عدالت بنایا جائے تاکہ ایک کورٹ ہو 199 کا اور ایک کورٹ ہو عام کیسز کا. اور اگر 50% کیسز 199 کے مطابق ہے تو باقی کیسز کو بھی اس طریقے سے. مگر یہ کام اگر ہوتا بھی ہے, ہم چاہیں گے کہ سارے ہائی کورٹ بارز اور سارے ہائی کورٹس کو آن بورڈ کر کے یہ کام کرے. میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, بٹ ابھی تک اس پہ اوپر کنسنسس نہیں بنا. ایک پوائنٹ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی کہ نیا کورٹس میں جو ہے یہ پاور واپس سیاستدان کے پاس جا رہے ہیں جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کرنے کا. اور یہ جوڈیشری کا آزادی کیسا ہوگا, میں اب ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ کے ایسے ایگزامپلس ہیں جہاں سیاستدان, چاہے وہ لیجسلیٹر میں ہو یا وہ جس بھی شکل میں, یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کام کب سیاستدانوں سے, کب وزرائے اعظم سے لے کے چیف جسٹس کی جیب میں ڈالا گیا. کیا وہ کسی آمر کا دور میں تھا؟ نہیں, آمر کو اجازت بنائے جج سو بسم اللہ. کیا یہ اختیار لیا گیا کسی آمر کی پراکسی حکومت کے تھرو؟ نہیں, ان کو بھی سو بسم اللہ بنائی جج. جب بیچاری شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آخر کار موقع ملی 93 سے 96 کی حکومت کا, پھر ججز کیس کا فیصلہ آیا اور یہ جو اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا نہیں, وہ ہمارا عدالت کا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور عوام کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو ایکسرسائز کرنا چاہیے, کسی جوڈیشل کمیٹی کے تھرو اور پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ایکسرسائز ہونا چاہیے. یا اگر ہم چاہیں کہ ہم ریل 1973 کانسٹیٹیوشن پہ واپس جائیں, 1996 سے پہلے جائے, تو کیا حرج ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز یہ پروپوزل دے کہ ایگزیکٹو کی مرضی. میں سمجھتا ہوں کہ آئین جمہوریت اور آپ کی اپنی پریسیڈنٹ کے مطابق یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک چیز ہمیں 100% معلوم ہے, نظر آ رہا ہے, کب سے کام نہیں کر رہا, کہ یہ ججز بائی دا ججز اور آف دا ججز تو نہیں چلے گا. میں آپ کی طرح مانتا ہوں کہ چلے ایک تو جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس ہے, we should go back to what we'd sort of proposed with the 18th Amendment, with the Judges Committee and the Parliamentary Committee merging and making decisions amongst themselves. I think, along with the Chief Justice of Pakistan, other members of that committee, be it members of the bar, be it members of the opposition in Parliament, be it members of the governing benches, they too should be able to propose the names of judges, and then whatever consensus
they reach or whatever decision they reach. So bismillah. تو وہ ہے ہمارا proposal. مگر یہ بات کہنا کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنس کہاں جائے گا جب پارلیمان یہ فیصلہ کرے گا، جب آپ کے منتخب نمائندے یہ فیصلے کریں گے، جب عوام یہ فیصلہ کرے گا، اس پہ I respectfully disagree. Now, I have been told that would be the last question. Or I would love to have more than one and if chairman has the time. لیکن ایک سوال میرا خیال ہے سر لیڈیز کا ہونا چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب himself said that one question should be from ladies and then one question from غلام اصغر پٹھان. So I would request for an additional question. آپ بھی دو کر لی جلدی پھر میں اور بھی کام ہے آج. جبکہ اس سوال کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم اور آئینی عدالت ہمارا جہاں تک کہ الیکٹرک کا نظام ہے، ہم سب جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اور وہ مسئلے بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی دیر بعد ایک موقع اب نظر آ رہا ہے اور میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے. سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک کو جس کو آپ نے منوپلی دلوایا ہے ہمارا کراچی میں اور نہ ان کا anyway, I don't want to get into too much of what's wrong. مسئلہ ہے حل میں نے بتایا. آخری سوال آپ نے کسی سے Okay. Sorry, this is the last question for the day. And anyone? Yes, Mr. Asghar Pathan, you may ask, please. آئی تھنک کہ آپ ایک ہی کوشچن میں لے سکوں گے بھائی. اوکے یا That is not open. That Okay. is not transparent. یا It needs to be open. Sure. There has to be some formatting criteria so Okay. that the eligible people will come forward and put a fair enough. Let me answer your questions. تو جہاں تک آپ ڈیولیوشن کی بات کر رہے ہیں، جو 18ویں ترمیم میں ہم نے صوبے میں بیلنس بنایا اور وفاق میں بیلنس بنایا وہ اس طریقے سے کہ نہ صرف ہم نے خود مختاری دی مگر 1973 کانسٹیٹیوشن میں آپ کا بائی کیمرل لیجسلیچر ہے جس میں آپ کا وفاقی پارلیمان کا جو نمائندگی کرتا ہے ادارہ وہ آپ کا سینٹ آف پاکستان ہے. چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہے. تو اسی بیسس پہ پیپلز پارٹی کا تو پروپوزل یہ ہے کہ وفاق میں بھی آئینی عدالت ہو اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آج اگر ممکن کنسنسس پر نہ کل ہم صوبائی لیول پہ بھی صوبائی آئینی عدالت بنائیں اور 199 کو بھی ان دونوں کے درمیان میں سوئچ کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ میں نے کسی نے کسی کو قائل کیا ہے آئینی عدالت پہ. قاضی محمد، میں آخر میں قاضی محمد بشیر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لائرز فورم کے، ان کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب، نثار کھوڑو صاحب، لا منسٹر ضیاء لنجار صاحب، مرتضی واب صاحب، وقار مہدی صاحب اور میرے سامنے سارے سینئر ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کراچی بار، آپ تمام لوگوں کا شکریہ. چیئرمین صاحب، آپ نے آج اپنے گھر سے ابتدا کی ہے کراچی سے، پورے پاکستان میں یہ سندھ کے ظاہر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کنسٹیٹیوشن میں اور آپ سب کا شکریہ. اس کے بعد لنچ